اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی اقتصادی حالت کی بنیاد زیادہ تر کھیتی باڑی اور غلہ بانی پر تھی۔ عورتیں گھروں میں بیٹھ کر سوت کاتا کرتی تھیں اور زیادہ تر یہ لوگ شکار پر گزارا کیا کرتے تھے۔ جہاں تک ان کے اخلاق کی بات ہے تو ان کے اخلاق میں تقریباً 6 ایسی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی قیادت ان لوگوں کو سونپی جن لوگوں کے پاس دنیا کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ یہ دنیا کے مقابلے میں آ سکتے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس جو 6 چیزیں موجود تھیں، اللہ رب العزت نے انہی کی وجہ سے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو ان کے پاس موجود تھی وہ یہ تھی کرم و سخاوت۔ یہ سخاوت میں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ اس قدر سخاوت کیا کرتے تھے، اس قدر سخاوت کیا کرتے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ سخت جاڑے میں جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے ہاں کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس ایک ہی اونٹنی ہوتی جس کے دودھ پر اس نے گزارا کرنا ہے، اس کی فیملی نے گزارا کرنا ہے، یہ اٹھتا اور سخاوت کے جوش میں آ کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیتا اور پھر اس کا گوشت اپنے مہمان کو کھلاتا، خود کھاتا، اور جب وہ 1-2 دن میں ختم ہو جاتی۔ لیکن سخاوت کا جو انداز تھا یہ اپنے دل میں چھوٹے نہیں تھے، بڑے دل والے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دل ہی بڑے دیے تھے۔ یہ بڑی اچھی طرح سے سخاوت کیا کرتے تھے، دیکھا نہیں کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ ایک بات کرنی ہے تو وہ کر دینی ہے۔ اسی کرم و سخاوت کا نتیجہ تھا کہ یہ لوگ شراب بھی پیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم لوگ شراب اس لیے پیتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ہوش میں اپنے مال کو خرچ کریں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے دل کے اندر کوئی تنگی ہو، لیکن شراب پینے کے دوران میں انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ سخاوت کر دینا اس پر اتنا گراں نہیں گزرے گا، اپنے مال کو اڑانا لٹانا یہ اتنا گراں نہیں گزرے گا۔ اسی وجہ سے وہ انگور کو کاروم کہا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والی شراب کو بنت الکرم کہا کرتے تھے کہ یہ شراب جو ہے یہ ہمیں لٹانے پر، کرم و سخاوت کرنے پر جو ہے اکساتی ہے۔ اسی لیے وہ جوا بھی کھیلا کرتے تھے، اور جوا کھیلتے ہوئے جوئے کے دوران میں جتنا ان کو نفع حاصل ہوتا، جتنے پیسے ملتے، وہ سارے کے سارے مساکین میں لٹا دیا کرتے تھے۔ اور صرف یہیں تک نہیں، اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا ہوا، اثمہما اکبر من نفعہما، یہ شراب اور جوا ان کا نقصان ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ان کا نفع ہے لیکن اس کا نقصان کہیں بڑھ کر ہے۔ دوسری جو عادت ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وفائے عہد۔ اسلام نے بھی اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر سخاوت بھی ہو، اور آپ جب وفائے عہد کرنے والے ہوں، عہد کی پاسداری کرنے والے ہوں، تو آپ سے بڑھ کر بہترین شخص کوئی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ ان لوگوں میں خودداری اور عزت نفس بہت زیادہ موجود تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر تم بندے جو ہے بہتر وہ ہے جو دینے والا ہے، لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے کم درجے پر ہے، جبکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کئی گنا بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے۔ جہاں خودداری سکھائی ہے وہیں عربیوں کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی تھی کہ جہاں ان کو کسی بات سے ذلت کی بو آتی تو یہ اپنی شمشیر نکال کر کھڑے ہو جاتے اور لڑتے رہتے کہ میری عزت کے بارے میں، میری خودداری پر حرف آیا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ یہ لوگ اپنے عزائم کی تکمیل میں بڑے پکے تھے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ کر کے چھوڑنا ہے، اس کے اوپر پختہ رہنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور پھر حلم، بردباری، سنجیدگی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، بڑے سنجیدہ، بڑی متانت اور بڑے وقار کے ساتھ رہنے والے۔ اور آخری چیز جس نے ان کے اندر بڑی بڑی خوبیوں کو جمع کر دیا وہ یہ تھی کہ یہ سادگی پسند لوگ تھے۔ ان کو وہ داؤ پیچ نہیں آتے تھے جو عام قوموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سابیوں کو، مجوسیوں کو آیا کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ سیدھے سادے لوگ تھے، کسی کی باتوں سے
متاثر نہ ہونے والے، بلکہ اپنی ہی زندگی کے اندر اپنی ہی لائن میں اپنی ہی ٹون میں مگن رہنے والے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ اپنی زبان سے ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور اسی سادگی کی بنا پر ان کو کسی قسم کا نفاق، کسی قسم کی ریاکاری اور دو نمبری کرنا نہیں آتی تھی، بلکہ یہ لوگ وفائے عہد میں بھی بڑے پکے تھے، سخاوت بھی کیا کرتے تھے، عزائم کی تکمیل میں بھی پکے تھے، زبان کے بھی بڑے پکے تھے، اور اپنی امانت داری کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں مشہور تھے۔ یہی وہ 6 چیزیں ہیں جن کو آگے چل کر کے اسلام نے ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 6 چیزوں کو دیکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر مبعوث کیا۔ آنے والی ملاقات میں انشاءاللہ الرحمن محمد عربی احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا، جس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ کا سلسلہ نسب کہاں سے کہاں تلک جاتا ہے، اور کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔